الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے دوستو، رزق اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، اس کے گھر کے اندر رزق کے بند دروازے کھل جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کر لے۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا، اللہ اس کے گھر کے اندر رزق کے بند دروازوں کو کھول دیں گے۔ پہلا کام فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، میری نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے، جس گھر کے اندر نعمتوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اس گھر سے اللہ رزق کی برکت کو چھین لیتے ہیں، اس گھر کے اندر رزق کی برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، آپ گھر کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی استعمال کرتے ہیں، سالن استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ اس پہ غور کریں، خاص کر گھر کے کچن میں جا کے دیکھیں، روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے پاؤں کے نیچے گرے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پاؤں آ رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی عورتیں اور خواتین اس کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے میرے دوستو۔ کہ آپ جب کھانا کھا لیں، سالن استعمال کر لیں، بچا ہوا کھانا، بچی ہوئی روٹی، بچا ہوا سالن جب بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں اسے باہر پھینکاؤ۔ میرے دوستوں سے پھینکنا نہیں ہے، آپ گھر کے اندر کوئی برتن رکھ لیں، کوئی کنالی ایسی رکھ لیں جس کے اندر یہ بچا ہوا کھانا جو ہے آپ اس پہ ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ گھر کی چھت کے اوپر اس کو رکھ دیں، پرندے آئیں گے کھا جائیں گے۔ یا آپ کے گھر کے اندر کوئی بلی وغیرہ ہو اس کو ڈال دیں، یا گھروں کے باہر اکثر کتے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ ان کو کھلا دیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسی عورت، وہ کوئی اچھی عورت نہیں تھی، وہ فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اللہ کی نافرمان تھی، لیکن اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دوسرا کام گھر میں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے گھر کے ہر فرد کو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، سب کو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں یاد کروا دیں۔ جو کھانا کھانے کی دعائیں ہیں وہ الفاظ ایسے ہیں جن سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اب ان الفاظ کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اور دوسرا، زبان پہ اللہ کا شکر لے کے آئیں، ہر وقت یہ کہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ان کو راستے کے اندر ایک پتھر نظر آیا۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری تو ایک اور پتھر نکل آیا۔ اللہ ان کو کچھ دکھانا چاہتے تھے تو فرمایا پھر لاٹھی مارو، پھر لاٹھی ماری، ایک اور پتھر نکل آیا۔ جب تیسری مرتبہ لاٹھی ماری تو اس پتھر کے اندر ایک کالی چونٹی ہے اور اس کے منہ کے اندر سبز پتا ہے، اور وہ اس کو کھا رہی ہے اور یہ کلمات کہہ رہی ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو اس جگہ کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے مکان کو بھی جانتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے اپنی اس مخلوق کو یہاں رزق پہنچانا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ وہ کہہ رہی ہے وہ میرا رب مجھے رزق بھی دیتا ہے، روزانہ دیتا ہے، اور مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں پر۔ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں کے اندر زیادتی کر دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر زیادہ کر دوں گا۔ اور تیسرا کام، اگر گھر کے اندر مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی دل کھول کے کی جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں مہمان آ جائے تو وہ تنگ دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارا ہی گھر ملا تھا آنے کے لیے۔ تو اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے، مہمان کے آنے پر اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں۔ اس لیے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ یہ 3 کام جس گھر کے اندر بندہ کر لے، اللہ اس گھر کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی